معراج کے بھی سیڑھی کہتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں حضور کی معراج کا مطلب یہ سیڑھی، وہ سیڑھی ہماری طرح نہیں تھی جو ہم جس کو نسینی بولتے ہیں آج کے زمانے میں، وہ نہیں، جیسے جس کو ہم لفٹ بولتے ہیں نا، اسپیڈ میں جو اوپر جاتی ہے، اسی ٹائپ کی کوئی سیڑھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لگائی گئی کہ اتنی اسپیڈ سے وہ اوپر چڑھے کہ ساری جتنے بھی مقامات تھے سارے کے سارے ختم ہو جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سیڑھی پر بیٹھے اور وہ سیڑھی پہلے آسمان پر پہنچی۔ آپ کے کالج، یونیورسٹیز، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی کی جو تھیوریاں ہیں، جو واحیات تھیوریاں ہیں، اس میں یہ ہے کہ آسمان کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ فلاسفہ کی تھیوری اگر پڑھیں گے، وہ کہیں گے آسمان کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو ذرات ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں دور سے۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے فرشتوں نے آواز دی، کون؟ فرمایا میں جبرائیل ہوں۔ فرمایا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا میرے ساتھ نبی علیہ السلام ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کیا ان کو یہاں آنے کی دعوت دی گئی؟ جبرائیل نے کہا ہاں، ان کو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا تھا کہ ان کو بلا کر لانا، میں وہیں لے کر جا رہا ہوں۔ تو پہلے آسمان کا دروازہ کھولا گیا، پھر دوسرے آسمان پہ ایسے ہی فرشتوں نے سوال کیا، وہاں کا دروازہ کھولا گیا۔ حدیث میں آتا ہے پہلے آسمان سے لے کر 7 آسمان تک 7 نبیوں نے ملاقات کی۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام تو مسجد اقصی میں ہیں، ابھی حضور نے نماز پڑھائی ہے، تو پہلے آسمان پر پھر نبی آ گئے، دوسرے آسمان پر نبی آ گئے، تیسرے آسمان پر نبی آ گئے۔ وہاں مسجد اقصی میں جو انبیاء تھے وہ پہلے دوسرے تیسرے پر کیسے آ گئے؟ اس کا جواب یہ ہے وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ جواب قرآن نے دیا، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو مسجد اقصی میں جمع کیا، پھر ان سے کہا فوراً آپ پہلے آسمان پر پہنچے، یہاں بھی حضور کا استقبال کریں۔ تو پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پر نبی ہیں، آدم ہے، نوح ہے، ادریس ہے، موسیٰ، عیسیٰ، یوسف ہے۔ ان سے ملاقات کرنے کے بعد 7ویں آسمان کے بعد جو جگہ ہے وہ ہے سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا، اس کے بغل میں صریف الاقلام۔ نبی علیہ السلام جب وہاں پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد جبرائیل نے فرمایا اے اللہ کے حبیب اب میں اس کے آگے نہیں جا سکتا۔ سدرۃ المنتہا یہ فرشتوں کا وہ ایریا ہے جہاں پر فرشتے جائیں گے، اس کے آگے نہیں جا پائیں گے، اس کو بولتے ہیں سدرۃ المنتہا۔ تو حضور سے فرمایا اے اللہ کے حبیب آپ کو یہاں سے تنہا جانا پڑے گا، اب ہم نہیں جا سکتے اس کے آگے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر اجنبیت آئی کہ میں اجنبی راستے میں کیسے آگے بڑھوں۔ ابھی وہ جبرائیل تھے تو میرے ساتھ اجنبیت نہیں تھی، میں چل رہا تھا۔ اب جبرائیل نے کہا دیا آپ اکیلے جائیں، تو اجنبیت آ گئی ان کے دل کے اندر۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں نے اس اجنبیت کو دور کرنے کے لیے حضور علیہ السلام سے بات چیت شروع کر دی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان، تو ابوبکر صدیق تو آپ کے ہجرت کے ساتھ ہی تھے، آپ کے قریب تھے، تو وہ اجنبیت آپ کی دور ہوتی گئی اور آپ آگے بڑھتے گئے۔ صریف الاقلام کیا ہے؟ صریف الاقلام سدرۃ المنتہا کے بالکل بغل میں ہے۔ حضور نے پوچھا جبرائیل سے یہ کیا چیز ہے جو آواز آ رہی ہے؟ وہ آواز کیا تھی؟ جو قلم انسانوں کی تقدیر لکھتے ہیں وہ آواز تھی۔ قلم انسانوں کی تقدیر لکھتے ہیں، کتنی عمر ہوگی، کتنا رزق ملے گا، کب وفات ہوگی، اس کو بولتے ہیں صریف الاقلام۔ تو جبرائیل نے فرمایا حضرت یہ قلم کے تقدیر لکھنے کی آواز ہے۔ آپ آگے بڑھے، جبرائیل پیچھے چلے گئے، آپ بڑھتے بڑھتے حضور نے فرمایا میں اتنا تھک گیا کہ میں گھٹنوں کے بل گر پڑا اور سامنے اللہ تعالیٰ موجود تھا۔ قرآن میں آتا ہے اللہ اور حضور اتنے قریب ہو گئے، ثم دنا فتدلی، دنا کے تو معنی ویسے ہی قریب ہونا ہے، فتدلی اور قریب ہو گئے، فکانا قاب قوسین او ادنی، اتنے قریب ہو گئے جیسے جنگ کے میدان میں 2 کمانیں قریب ہو جاتی۔ پھر حضور علیہ السلام نے جو ہدیہ حضور اللہ کی خدمت میں پیش کیا، جو گفٹ پیش کیا، جو ہدیہ پیش کیا، جب ہم کسی سے ملاقات کرنے جاتے ہیں تو ہدیے لے جاتے ہیں، تحفے لے جاتے ہیں، اور اللہ تو اللہ ہی ہے، اس کے لیے کیا تحفہ حضور لے کر گئے ہیں؟ حضور نے فرمایا التحیات، میری ساری عبادتیں جو میں زبان سے کر رہا ہوں اللہ تیرے لیے، التحیات للہ والصلوات، بدنی عبادتیں جتنی بھی میں کر رہا ہوں اے اللہ تیرے لیے، نماز، روزہ، حج، جتنی بدنی عبادتیں، نفل، جتنی بدنی عبادتیں اللہ تیرے لیے، الطیبات، اور جتنی مالی عبادتیں ہیں اللہ تیرے لیے، یعنی 3 قسم کی جو عبادتیں ہیں
چاہے عبادت فعلی ہوں، چاہے عبادت قولی ہوں، چاہے عبادت مالی ہوں، ہر عبادتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ حضور نے فرمایا تحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ اللہ تمام عبادتیں تیرے لیے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو جواب آیا السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تم پر سلامتی، تم پر سلامتی ہو، سلام ہو تم پر۔ اب کوئی بڑے منصب والا جو آدمی ہوتا ہے، جب وہ کسی بڑے منصب پر فائز نہیں ہوتا تو اپنوں کے بیچ میں رہتا، اپنوں کو یاد رکھتا، دوست احباب سے ملاقات کرتا ہے، کیوں یہ بھی بڑے منصب پر پہنچا نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کسی بڑے منصب پر پہنچ جائے تو محلے والوں کو بھول جاتا ہے، وہ اپنے دوست و احباب کو بھول جاتا ہے، اور وہ ملاقات کے لیے وقت نہیں رہتا اس کے پاس۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بڑے منصب پر پہنچے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے جواب میں السلام علینا، اے اللہ مجھ پر سلامتی تو ہے ہی، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ تیرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو، یعنی مجھ پر سلامتی ہو اور میری امت پر بھی سلامتی ہو، اور جتنے نبیوں کی امتوں میں تیرے نیک بندے ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ سلامتی ہو۔ اب اللہ نے کیا تحفہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا معلوم ہے آپ کو؟ سب سے پہلے نماز، سب سے پہلے نماز دی، 50 وقت کی نماز۔ نماز اسلام کا بنیادی ستون ہے، جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کے دین کی گارنٹی اور ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ وہ اپنے ایمان پر کتنے دنوں تک باقی رہے۔ ارتداد، کفر کی طرف مائل ہونا، یہ جو نوجوانوں کے اندر جو وبا پھیلی ہے الحاد کی، کفر کی، دین سے مرتد ہونے کی، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ نوجوان نمازوں سے اتنے دور ہے، اتنے دور، جن کا تذکرہ کرنا بہت مشکل۔ اللہ تعالیٰ نے جب کتے کو پیدا کیا تو کتے نے اللہ کی تعریف کری، کس الفاظ میں؟ فرمایا، حدیث میں آتا ہے کتے نے کہا الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے کتا بنایا لیکن مجھے گدھا نہیں بنایا۔ پھر اللہ نے گدھے کو پیدا کیا تو گدھے نے تعریف کری، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے گدھا بنایا لیکن خنزیر نہیں بنایا۔ جب اللہ نے خنزیر کو پیدا کیا، خنزیر جانتے سور کو اس نے پیدا کیا تو سور نے اللہ کی تعریف کی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے سور بنایا لیکن بے نمازی نہیں بنایا۔ کنز العمال کے اندر روایت ہے، مشکا مرکات کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ خنزیر یہ کہہ رہا ہے اللہ کی تعریف ہے کہ اس نے مجھے سور بنایا لیکن اس نے مجھے بے نمازی نہیں بنایا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک عورت آئی، کہنے لگی حضرت میرے گھر کے اندر تھوڑا سا تیل آتا تھا اور 1 مہینے چلتا تھا، اور دودھ آتا تھا، پوری فیملی استعمال کرتی تھی، کچھ دنوں سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ نہ تو تیل پورا ہو رہا ہے جو چراغ میں ڈالتے ہیں، ورنہ دودھ پورا ہو رہا ہے۔ عمر بن خطاب نے کہا اپنے گھر کا حال بتاؤ، گھر کا حال بتاؤ۔ عمر بن خطاب اس کا گھر دیکھنے گئے تو گھر کے اندر جو پردہ لگا ہوتا ہے نا مین گیٹ پر، اس نے وہ کسی وجہ سے ہٹا دیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو تم نے پردہ ہٹایا ہے، آتے جاتے کسی بے نمازی کی نگاہ تمہارے گھر کے اندر پڑ گئی، کسی بے نمازی کی نگاہ تمہارے گھر کے اندر پڑ گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے برکتیں رخصت کر دی۔ آج مسلمانوں کا یہی حال ہے، آج کتنے گھروں کے اندر بے نمازی ہیں، پورا محلہ تمہارا بے نمازیوں سے بھرا ہوا ہے، عورتیں نماز نہیں پڑھتی، اذانوں کے وقت عورتیں تمہارے محلے کی باہر بیٹھی رہتی، جہاں اللہ تعالیٰ کا نام پکارا جا رہا وہاں عورتیں بغیر دوپٹے کے بیٹھی ہوں۔ آپ سوچیں ذرا کتنی نحوست آپ کے محلے پہ برسنے والی، آپ ذرا غور کریں اس بات۔ یرموک کی جنگ میں خالد بن ولید سے کسی نے کہا حضرت یہودی اور نصارہ 60,000 ہیں، آپ بتائیں آپ اپنے ساتھ کتنے لشکر لے جائیں گے؟ تو خالد بن ولید نے کہا مجھے 60 لوگ دے دیجیے۔ کتنے لوگ؟ 60۔ تو کسی نے کہا جو تابعی تھے خالد سے، خالد وہ 60,000 ہیں، تم 60 لے جا رہے ہو؟ فرمایا ہاں، اسی لیے کیونکہ نبی نے فرمایا نماز پڑھنے والا زندہ ہے اور نماز نہ پڑھنے والا مردہ ہے۔ وہ 60,000 مردے کے حکم میں ہے اور مردوں سے جنگ نہیں کی جاتی، ہم 60 ان کے لیے کافی، اور ہم تو زندہ ہیں، ہم نماز پڑھنے والے۔ اس لیے نماز کا جو تحفہ ملا، 50 نمازوں کو جب حضور لے کر آئے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام راستے میں ملے، کہنے میں نے اپنی امت پر بہت تجربہ کیا ہے، وہ تو ٹائم کی بھی نہیں پڑھتے تھے، آپ اس کو کم کرا لو۔ بخاری کی روایت ہے آپ نے چکر لگا کے 9 چکر لگا دیے، 45 نمازیں کم ہو گئی، 5 بچی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا 1 چکر اور لگا لیں، فرمایا اب مجھے اپنے رب سے حیا،
اتنی بھی نہیں پڑے گی امت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں میرا جو فیصلہ ہے وہ بدلہ نہیں جاتا. اس امت محمدیہ کو نمازیں پڑھے گی وہ 5 اور ثواب دیا جائے گا اسے 50. اتنی بڑی فضیلت نمازوں کی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس ہوئے, آپ نے مسجد اقصی میں پھر نماز پڑھائی نبیوں نے. لوگ جانتے نہیں ہیں, پھر دوبارہ نماز پڑھائی اور یہ نماز الوداع تھی. سارے نبیوں سے اجازت لی اور سیدھے آپ اپنے گھر پہنچے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کا سفر, اس میں سب سے زیادہ نماز پہلا تحفہ ملا اللہ کی طرف سے. دوسرا جو سورہ بقرہ ہم پڑھتے ہیں اس کا جو آخری رکوع ہے آمن الرسول بما والا, اس کو کہتے خواتین بقرہ, یہ رکوع ہمیں ملا. یہ آیت اللہ نے نازل کی حضور پر معراج کی, زمین پر نازل نہیں ہوئی. اور تیسرا جو ہمیں دیا گیا تحفہ اللہ کی طرف سے وہ یہ, جو بندہ شرک نہیں کرے گا, نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرے گا, نہ صفات میں, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا. یہ ہمیں تو